بیجنگ میں پاک چین سمندری تعاون پر 5واں مذاکراتی دور مشترکہ مذاکرات کی صدارت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد اور چین کے ڈی جی سرحدی اور بحری امور ہولنگ لیانگ نے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فریقین نے مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد کی پیش رفت کا مثبت جائزہ لیا۔ اس دوران بحری سلامتی، سمندری معیشت، بحری سائنس و ٹیکنالوجی اور سمندری ماحولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میری ٹائم تعاون پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اہم جزو ہے۔ مذاکرات میں سمندری امور، بحری پالیسیوں پر ہم آہنگی، تعاون مضبوط بنانے اور کثیر الجہتی تعاون مزید گہرا کرنے اور اگلے سال پاکستان میں سمندری تعاون پر چھٹے مذاکراتی دور کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب میں چینی سفیر کی شرکت۔ اپنے خطاب میں چینی سفیر نے کہا پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ سی پیک بی آر ٹی کا ابتدائی اور اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تحت 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے عہدہ سنبھالنے کے چند ماہ بعد چین کا کامیاب دورہ کیا اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت، مختلف امور پر اتفاق رائے پایا گیا۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ آئندہ بجٹ کی تیاری میں ریلیف کی کوششیں۔ بجٹ میں ٹیکس ریلیف امور پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا شعیب۔ جی، آئندہ بجٹ کی تیاریاں جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں اور خاص طور پر وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر ریلیف سے متعلق اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو پراپرٹی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کی شرح کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، تو اس وقت جو ہے 3 سے 5% FED ختم کرنے کے اوپر جو ہے تجاویز تیار کی گئی ہیں، جس میں فائدر کے لیے جو ہے وہ 30% اور نان فائدر کے لیے جو ہے وہ 5% FED ختم کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے، جس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے جو انکم ٹیکس کی چھوٹ 6 لاکھ روپے سالانہ ہے، اس کو 6 لاکھ سے کسی حد تک جو ہے بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے 3 تجاویز تیار کی جائیں گی اور یہ تجاویز تمام جو ہے IMF اور وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد جو ہے وہ آئندہ بجٹ میں پیش کی جائیں گی۔ کام ان کی جو ہے اس وقت انیشل منظوری دے دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اگر ایک یا دو صوبے آگے اور باقی 2 صوبے پیچھے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی اس وقت ہوگی جب چاروں صوبے دوڑ میں آگے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے جب تک چاروں اکائیاں مل کر محنت نہیں کریں گی اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرنے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ چین پاکستان برے وقت کا ساتھی ہے، خوشی ہے میرٹ پر طلباء کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے۔ Great day today that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training in modern agriculture techniques. And please convey my thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani گریجویٹ۔ دیکھیں یہ پاکستان ہم سب کا سانجھا ملک ہے۔ جب تک کہ یہ چاروں جو اکائیاں مل کر ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پاکستان کا جو اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر ایک صوبہ آگے ہے یا 2 صوبے آگے اور 2 پیچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ ایک یا 2 صوبے کی ترقی ہے۔ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر اس دوڑ میں سب سے آگے ہوں۔ سپریم کورٹ کے مناظر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی حلف لے رہے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجوی سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں۔ In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide. By the code of conduct. By the code of conduct. Issued by the Supreme Judicial Council. Issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow. That I will not allow. My personal interest. Influence. To influence my official conduct, or my official decisions, that I will preserve, protect,
and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Amen. हलफ बर्दारी की तकरीब आपने देखी। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अली बाकिर नचवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में अब इजाफा हो गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अली बाकिर नचवी ने उनसे हलफ लिया और ये मनाजिर आपने देखे सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस अली बाकिर नकवी की तकरीब हल्फ बर्दारी में हल्फ उठाया उन्होंने और जस्टिस अली बाकिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाया और सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस अली बाकिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है और जस्टिस याहिया आफरीदी ने यह हल्फ उठवाया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं करते, सिर्फ 3 टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई के जेल में फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा ये बात करें कि जेल में मुलजिम ताउन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 300 मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी, देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। फ्रॉड, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल पर पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के साबिक एमडी समेत 11 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन विंग ने ये मुकदमा दर्ज किया है। पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के साबिक एमडी समेत 11 अफसरान हैं, जबकि 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भी बताया गया है कि मुकदमे PHA के जो प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, उस वजह से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा, जाली बैंक गारंटी देने पर निजी बैंक रावलाकोट ब्रांच के जो मैनेजर है उनको भी इसमें नामजद किया गया है। PHA के डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियर भी शामिल हैं। मिली भगत करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। CTD सिंध ने घग्गर फाटक मलीर के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए कलअदम SRA का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द हैदराबाद के करीब रेलवे ट्रैक उड़ाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। देखिए, CTD सिंध जिसने मलीर घग्गर फाटक के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का इंतहाई सरगर्म दहशतगर्द सज्जाद शाह उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। DIG CTD यासिर वजाद शेख के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि वो बोहड़ गांव हैदराबाद के करीब अब रेलवे ट्रैक पर IED धमाका करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। सिर्फ IED की फराहमी का इंतजार था जो इसे चंद दिनों में मिलने वाली थी, लेकिन इसी दौरान CTD ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द SRA कमांडर अफसारी निशा और नूर अहमद चांडियों का करीबी साथी है और उन्हीं से अहकामात लेकर SRA के दीगर कारकुनों जिनमें गुलाम शबीर मल्ला, बशीर अहमद, सारंग अली और बशीर शहर उन तक पहुंचाता है। पार्टी के इज्तिमात में दहशतगर्द सज्जाद शहर के मुताबिक नौजवान लड़कों को बुलाया जाता है, मुनज़्ज़म तरीके से SRA में शामिल होने के लिए जहन साजी की जाती है और इन मुलजिम का ये भी कहना है कि SRA दहशतगर्द अरबाब भील जो हैदराबाद जेल में कैद है उससे बाकायदगी से मुलाकात भी करते हैं और उसके अहल खानों को राशन और दीगर इमदाद भी फराहम करते हैं। DIG यासिर वजाद शेख के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में रात गए नॉर्थ नाज़िमाबाद मेहदी हसन पार्क के करीब तैमूरिया पुलिस से मुकाबले के बाद हलाक मुलजिम और जख्मी गिरफ्तार मुलजमान से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुलजमान नौजवान के कत्ल में मुलव्विस निकले। अपने नुमाइंदे अफजल खान से मजीद जानते हैं, बताइएगा अफजल। देखिए, SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी के मुताबिक हलाक मुलजिम और उसके साथी
18 سالہ نوجوان عرفات کے قتل میں ملوث تھے۔ ملزمان نے 9 اپریل کو سخی حسن چورنگی کے قریب نوجوان عرفات کو موٹر سائیکل چھیننے کے دوران گولی مار دی تھی اور نوجوان عرفات کے قتل کا مقدمہ تیموریہ تھانے میں درج تھا، جس کے بعد پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی تھی اور تیموریہ پولیس نے مہدی حسن پارک کے قریب ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے جب چھاپا مارا تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد ایک ملزم ہلاک ہوا جبکہ ایک زخمی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہلاک ملزم کی شناخت ذیشان کے نام سے ہوئی جبکہ ملزم شاہد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس مقابلے میں مجاہد نامی ملزم بھی گرفتار ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں اور ان کے گینگ کے دیگر ملزمان بھی ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور مختلف علاقوں میں درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے اور ان ملزمان کا تعلق علی پور رحیم یار خان پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر کے مزید جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رجحان کے سرکل بنگلہ اچھا کچا چک دونائی میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ انجم ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس نے سرکل بنگلہ اچھا کے کچا دھنوانی میں بدنام زمانہ پولیس ڈاکو کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے۔ پولیس اور ڈاکو کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ پولیس نے بدنام زمانہ ڈاکو وقاری عمرانی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے اور پولیس کی مسلسل جوابی فائرنگ سے وقاری عمرانی اپنی ساتھیوں سمیت گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے اور جس کے بعد پولیس نے جو اس کے گھر کو جلا دیا ہے اور ڈاکو فرار ہو گئے۔ پولیس ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ہاسپٹلز میں نے بہت دیکھا، میں ہاسپٹل میں گئی، میو ہاسپٹل میں گئی اور پھر میں ادھر گئی جناح ہاسپٹل، وہاں پر میں نے ایم ایس کو بھی فارغ کیا، پرنسپل کو بھی فارغ کیا۔ میڈیا میں بڑا ایک طوفان آ گیا، بھونچال آ گیا کہ مریم نے ایسے کیا اور وزیر اعلیٰ نے کھڑے کھڑے لوگوں کو فائر کر دیا اور یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا احترام کرنا واجب ہے، تو میرے پہ واجب ہے، میں ان کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دیتی۔ جو ڈاکٹرز پڑھ لکھ کر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں، مریض کی خدمت کرتے ہیں، مریض کو صحت یاب کرتے ہیں، میرے دل میں ان کی بہت جگہ ہے، میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے، بہت عزت ہے۔ لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نیچے بیسمنٹ میں جب میں نے جا کے چھاپا مارا تو وہ دوائیوں کے کریٹس باکسز کے باکسز بند پڑے تھے اور وہی دوائیاں عوام کو کہا جا رہا تھا کہ باہر، اور فارمیسی کا نام لکھ کے ڈاکٹرز کی جانب سے دیا جا رہا تھا، چند ڈاکٹرز، میں سب کا نام نہیں لیتی، چند ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ دوائی آپ باہر سے لے آؤ۔ تو جب میں تقریباً 100 ارب روپیہ میں نے مختص کر دیا ہے فری دوائی کے لیے کہ کوئی بھی اگر سرکاری ہسپتال میں قدم رکھے تو اس کو کوئی دوائی چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو اپنی جیب سے نہ لینی پڑے، تو جب میں نے 100 ارب روپے کی ہم فری دوائی دے رہے ہیں تو کسی کی جرت ہے کہ وہ میرے جو غریب پیشنٹ ہے اس سے کہے کہ تم باہر سے دوائی لے آؤ 16,000 کی، 17,000 کی، 18,000 کی؟ اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے، اس کے اوپر مجھے جس کو بھی نکالنا پڑا، فارغ کرنا پڑا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو، لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے۔ ڈاکٹرز کی عزت ان کے کام سے ہوتی، ان کی خدمت سے ہوتی، اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو آپ آنکھیں بند کر لو۔ میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو فری دوائی ملے، جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے، جب سرکاری ہسپتال میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہو تو اس کو 4 مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے، اس کے ساتھ ایک ادب اور احترام اور طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ان کی بھی کوئی عزت ہے۔ اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ ہارٹ پیشنٹس، بچے جو اپنی ہارٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے تھے، ود ان اے فیو منتھس 3,500 بچوں کی فری ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ماشاءاللہ ان کی زندگیاں بچی ہیں۔ اسی طرح ہزاروں افراد کا فری ڈائلسس ہو رہا ہے، ہزاروں افراد کے فری آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، جو 50 لاکھ کا ایک آرگن ٹرانسپلانٹ تھا۔ اور جب میں وہ میو ہاسپٹل گئی اور جب میں جناح ہاسپٹل گئی
تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مریضوں کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز کے اوور آل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کے جو گاؤنز ہوتے ہیں ڈسپوزیبل وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. ان کو کہا جا رہا تھا کہ جو آکسیجن ماسک ہیں وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. مجھے پیشنٹس نے یہ خود دکھایا ہے, میرے پاس ثبوت ہے, انہوں نے مجھے پرچیاں دی. اور ایک پیشنٹ نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جمعے کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوا, میں اس کو لائی, اس کے پاؤں میں بہت برا زخم آیا تھا تو اس کی سرجری ریکوائرڈ تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, منڈے کو آنا. اور وہ منڈے کو جب اپنے بچے کو لے کر آئی تو اس کا زخم خراب ہو چکا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ایکشن لینا پڑتا ہے, میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی, اور اس کے لیے مجھے جو ایکشن لینا پڑا میں لوں گی, لیکن عوام کی جو مریضوں کی سہولت ہے اس کے اندر میں کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی. اور اس کی وجہ سے میں نے اب تمام سرکاری ہاسپٹلز میں لاؤڈ سپیکرز پہ ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے جو کنٹینیوسلی یہ اعلان کر رہا ہے ہاسپٹلز میں سپیکرز کے تھرو کہ کوئی بھی پیشنٹ اپنی دوائی کے لیے پے نہیں کرے گا, اور اگر آپ سے کسی بھی دوائی یا ایکوپمنٹ کے لیے یا کسی میڈیکل سپلائی کے لیے آپ سے مانگا جاتا ہے پیسہ یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ باہر سے لے کے آؤ, تو آپ نے پیسے نہیں دینے بلکہ اپنی شکایت جو ہے وہ شکایت کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے رجسٹر کرانی. یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں میری جانب سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اکراس پنجاب, اور میں بغیر بتائے ہاسپٹلز کا دورہ کر رہی ہوں. اور اب میں جب سروسز ہاسپٹل گئی تو 2 ہاسپٹلز میں نے جو ایکشن لیا اس کے بعد سروسز ہاسپٹل میں مجھے یقین نہیں آیا اتنی بہتری شروع ہو گئی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھو جگہ جگہ پنجاب کے ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں آپ کو ستھرا پنجاب کی فورس اور ستھرا پنجاب کے اسکواڈز اور ستھرا پنجاب کی گاڑیوں اور مشینری نظر آئے گی. کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ پنجاب کے ہر علاقے میں, چاہے وہ اس کا رورل ایریا ہو یا اس کا اربن ایریا ہو, کہ یکساں گاؤں میں بھی, دیہات میں بھی اور شہر میں بھی صفائی ہو رہی ہو. میں جب جا رہی ہوتی ہوں سڑک پہ تو میں دیکھتی ہوں ہر چند میٹر میں ستھرا پنجاب کی مشینری اور گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ستھرا پنجاب کے لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صفائی ہو رہی ہے آپ کی گلیوں میں, محلوں میں, آپ کے صوبے کے اندر, یہ آپ کے ماحول کو آپ کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ میں دینا چاہتی ہوں, میں ایک ایسی آپ کے لیے ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے دروازے پہ آتی ہے, آپ کا گند اٹھاتی ہے, آپ کا کوڑا اٹھاتی ہے, سیاسی گند بھی ساتھ ساتھ اٹھاتی ہے آپ کا. اور یہاں پر آئی جی صاحب موجود ہیں, لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD بنایا ہے جو اب کام شروع کر چکا ہے. اور یہ جو ریپ کیسز ہیں, یہ سوڈمی کے جو کیسز ہیں, یہ جو اسٹریٹ کرائم کے کیسز ہیں, اس کو ہم سختی سے نمٹ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی مرڈر ہوتا ہے, کوئی چوری ہوتی ہے, کوئی ڈاکہ ہوتا ہے, کوئی ریپ ہوتا ہے, یہ سب میری ریڈ لائن ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر ہم مجرم کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکتے ہیں. ویلکم بیک. فراڈ, دھوکہ دہی اور جعلی دستاویزات کے استعمال پر پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے سابق MD سمیت 11 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, FIA اینٹی کرپشن ونگ نے یہ مقدمہ درج کیا ہے. پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے سابق MD سمیت 11 افسران ہیں, جبکہ 2 کنٹریکٹر ہیں, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقدمہ PHA کے جو پروجیکٹ میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے, اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. دوسرا, جعلی بینک گارنٹی دینے پر نجی بینک راولاکوٹ برانچ کے جو مینیجر ہیں ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے. PHA کے ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر انجینئر بھی شامل ہیں. ملی بھگت کر کے قومی خزانہ کو بھاری نقصان پہنچایا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.